سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 6 خوارج مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور PTI کے ساتھ رکنی وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ چیئرمین PTI بیرسٹر طاہر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی پر ایجنڈا طلب کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا اپنی طرف سے تجاویز دیں گے، کیسز نہیں لگ رہے، بانی کی اہلیہ اور بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ بانی PTI فوج کو اپنی جماعت کا ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ اقتدار سے محرومی کے بعد PTI اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف خط پہ خط لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ PTI مکرو اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کی نظر میں ملک اور اداروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ PTI نے ملک دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج جب ہر چیز معمول پر آ رہی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں بانی PTI کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی PTI کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ، وار منسٹر اور لارڈ ہیلڈ ہیریزن فیلڈ وزٹ۔ برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹمز اور AI ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ اور افغانستان مد مقابل۔ پروٹیاس نے 316 رنز کا ہدف دے دیا۔ ایونٹ کے تیسرے میچ میں بھی سینچری ہو گئی۔ رائن ریلٹن 103 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ببوما 58، مارکرم کی بھی 50۔ افغانستان کو چیمپئنز ٹرافی کا ڈیبیو میچ جیتنے کے لیے بڑا ہدف حاصل کرنا ہوگا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں افغان سپورٹرز کی بڑی تعداد موجود، اپنی ٹیم کی جیت کے لیے پرامید۔ چیمپئنز ٹرافی کے بڑے مقابلے کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا دبئی میں پڑاؤ۔ اوپننگ بیٹر امام الحق قومی اسکواڈ میں جوائن کرنے روانہ ہو گئے۔ پاکستان ٹیم آج ٹریننگ کرے گی۔ نیوزی لینڈ سے شکست کے بعد پاکستان کا بھارت کو ہرانا لازمی ہو گیا۔ سیمی فائنل میں جانے بھارت اور بنگلہ دیش سے جیتنا ہوگا، وہ بھی اچھے مارجن سے۔ فاسٹ باؤلر حارث رؤف کا کہنا ہے دبئی میں بھارت کو 2 میچ ہرا چکے ہیں، اتوار کو بہترین کرکٹ کھیلیں گے، کوشش کریں گے تمام میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنائیں۔ فخر زمان اور سائمہ ایوب کے نہ ہونے سے نقصان ہوا ہے۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لاک کا شکار۔ PTI مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کا جواب نہیں دے سکی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا سوال بھی PTI کے سامنے رکھا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جواب نہ آنے پر گرینڈ الائنس پر PTI اور JUI میں مفاہمت آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان کل غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے فضل الرحمان کے 3 مطالبات PTI رہنماؤں نے بانی تک پہنچائے۔ ذرائع کے مطابق مولانا نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی، KP حکومت میں شمولیت اور مائنس PTM کا مطالبہ کیا۔ ان مطالبات پر PTI رہنماؤں نے 2 بار بانی سے ملاقاتوں میں مشاورت کی۔ چند رہنماؤں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دینے پر بانی کو JUI پر اعتبار نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ لوگ اقتدار میں ہیں جنہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا، اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جمہوریت آئین و قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان کے دعوے کھوکھلے، حکومت ناکام ہے، پارلیمان رات کے اندھیرے میں قانون پاس کرتا ہے۔ ٹیکس نیٹ میں موجود ریٹیلرز پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے وفد کو یقین دلا دیا۔ مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا جو ریٹیلرز ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
استعمال شدہ اشیاء کی آڑ میں اسمگلنگ کے سدباب کے لیے بھی اقدامات تیز کر رہی ہیں۔ ایف بی آر اصلاحات کے ساتھ معیشت کو کیش لیس بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن کے تشخیصی جائزے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ آئی ایم ایف مشن کے حالیہ دورہ پاکستان پر بیان جاری، کہا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پر امید ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم نے دورے میں وزارت خزانہ، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے حکام سمیت متعدد اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی۔ وفد نے وزارت قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مشاورت بھی کی۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن اور تکنیکی ٹیم قرض پروگرام کے پہلے جائزے پر مذاکرات کے لیے مارچ کے وسط تک دورہ کرے گا۔ وفد کلائمیٹ فائنینسنگ کی پاکستانی درخواست پر بھی بات کرے گا۔ تکنیکی ٹیم کلائمیٹ فائنینسنگ پر تکنیکی معاملات پر بات چیت کرے گی۔ کراچی میں قتل مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی، ڈی این اے کے لیے مصطفیٰ کے جسم کے 11 نمونے حاصل کر لیے گئے۔ مواج کوٹ قبرستان میں قبر کشائی میڈیکل بورڈ اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں کی گئی۔ قبر کشائی کے بعد لاش ایدھی سردخانے منتقل کر دی گئی۔ ملزم ارمغان اور شریک ملزم شیراز کو کل اے ٹی سی میں پیش کیا جائے گا۔ کرم میں حالیہ واقعات میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ۔ کوہاٹ میں کرم کی صورتحال پر چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا حالیہ واقعات میں ملوث 48 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ شرپسندوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے علاقے میں امن بحال کیا جائے گا۔ شرپسندوں کو سپورٹ کرنے والوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ سستی بجلی دیں گے، نوکریاں بھی ملیں گی۔ طلباء ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کاروبار شروع کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں دسمبر تک جامعات کے بقایا جات مکمل ختم کر دیں گے۔ سال کے اختتام تک جامعات اپنا خرچہ خود اٹھائیں گی۔ رواں سال 55 کروڑ کی اسکالرشپس دی گئی۔ بچیوں کی تعلیم مفت کرنے جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں، غلط خبروں سے ملکی وقار کو نقصان پہنچتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا برمنگم میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے تقریب میں خطاب، کہا اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی ایجنٹس اور خوارج ملوث ہیں۔ بھارت پاکستان کے معاشی و معاشرتی نظام کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے۔ پاک فوج اور SIFC وہ ادارے ہیں جو ملک کو پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ عافیہ صدیقی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی حوالگی کی تجویز قابل عمل نہیں۔ عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ کہا عافیہ کی امریکہ میں دائر پٹیشن کے ڈرافٹ میں شامل کچھ باتوں پر تحفظات ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز نے ریمارکس دیے پٹیشن کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کے حکومتی بیان نے عدالت کو حیرت میں ڈال دیا۔ عدالت نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست پر حکومتی اعتراضات سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت اگلے جمعے تک ملتوی۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مغربی کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ تلکرم، طوباس اور نابلس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خاتون، بچے اور بزرگ زخمی ہوئے۔ رام اللہ میں اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی نوجوان شہید۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں مختلف چیک پوائنٹس بند کر دیے۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ حماس سے گزشتہ روز یرغمالی کے بجائے کسی نامعلوم خاتون کی لاش حوالے کی گئی۔ کراچی میں واٹر ٹینکر سے بچے کی ہلاکت کا مقدمہ درج، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جماعت اسلامی کا ٹریفک حادثات کے خلاف احتجاج، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں نااہل حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کراچی میں ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں۔ کراچی میں ان فٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 53 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں، 15 ڈرائیور گرفتار، 7 کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ، غفلت برتنے پر مقدمات درج۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن عوامی مفاد کے لیے ہے۔
غیر معیاری گاڑیوں لاپرواہ ڈرائیورز کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ حیدرآباد میں وکلا اور ایس ایس پی کا تنازع برقرار، وکلا نے ایس ایس پی کو ہٹانے تک مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا، عدالتی کارروائیاں معطل، وکلا کا احتجاج جاری، پولیس اہلکاروں کو عدالتوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، مرکزی گیٹ بند۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو میونسپل سطح پر چینی کے اسٹالز لگانے کی ہدایت جاری۔ اعلامیے کے مطابق سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 27 رمضان تک اسٹالز پر چینی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کسی بھی ممکنہ مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے گی۔ اسٹالز پر چینی 130 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ قصور اور ملتان میں ٹریفک حادثات میں 11 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ قصور میں تیز رفتار ہائی روف وین بے قابو ہو کر نالے میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق، 2 زخمی، گاڑی میں 10 افراد سوار تھے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا، وین میں سوار افراد شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ ملتان کے علاقے میں پتھروں سے بھرا ٹرک مکان پر الٹ گیا، ٹرک کے ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق، مرنے والا باپ، بیٹا اور بیٹی ہیں، ملبے سے 2 افراد کو نکال لیا گیا۔ آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، وفد نے پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی۔ دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا۔ چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ بارش اور برف باری کا نیا سسٹم آج بلوچستان پر اثر انداز ہوگا۔ کوئٹہ، زیارت، قلات اور خضدار سمیت چند مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود، بعض مقامات پر بوندا باندی کی توقع ہے۔ لاہور میں کرکٹ کے پرانے حریفوں کا ٹاکرا، میچ سے پہلے برٹش ہائی کمیشن میں فینس کا مقابلہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے حامی آمنے سامنے۔ سفارتکاروں کا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے میچ پر دلچسپ مکالمہ، خاتون نے انگلینڈ کے ریکارڈز گنوائے، آسٹریلیا کے حامی نے کینگروز کے قصیدے سنائے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کل قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنیں گی اداکارہ عامر خان، وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کی جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ تجزیے جاندار، پینل شاندار۔ ARY نیوز کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش نے سوشل میڈیا پر بھی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ باسط علی اور کامران اکمل کا جذباتی انداز ہو یا پھر شاہد ہاشمی کے اعداد و شمار پر مبنی گفتگو، مصطفیٰ چودھری اور عادی کی کھٹی میٹھی باتیں ہوں یا پھر وسیم بادامی کی میزبانی، شائقین کی جانب سے خوب پسند کی جا رہی ہے۔